ہمارے اکابر قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں کتنی زیادہ کرتے تھے، اور وہ خالی پڑھتے نہیں تھے، ان کا پڑھنا اور ہمارا پڑھنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کا پڑھنا ان کے دلوں پر اثر ڈالا کرتا تھا، ان کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی تھیں۔ تو کثرت کے ساتھ بھی پڑھتے تھے اور شوق اور رغبت کے ساتھ بھی پڑھتے تھے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 63 قرآن مجید مکمل کر لیا کرتے تھے۔ 63 30 دن میں اور 30 راتوں میں، اور 3 تراویح کے اندر ہر 10 دن میں ایک قرآن 3 سپارے روز، یہ ان کا معمول ہوتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 70 مرتبہ قرآن مجید مکمل کر لیا کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے بعد مینا میں تھا، تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے میری دعوت کی، میں نے دعوت فوری طور پر قبول کر لی، اور وہاں مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ مدینے سے آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ایک اونٹ خالی ہے، اور انہوں نے آفر بھی کر دی کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم آپ کو اونٹ موجود ہے، سوار نہیں جا رہا، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں خوش ہو گیا کہ مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا وہ صحبت ملے گی۔ امام دار الہجرہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تو میں ان کی صحبت بھی اٹھاؤں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور وہاں کی حاضری، یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ تو میں خوشی خوشی سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس سفر میں مکہ سے مدینہ پہنچنے میں مجھے 16 دن لگے، اور ان 16 دنوں میں میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید مکمل کر لیا۔ اونٹوں کا سفر، تو وہ قرآن مجید کے عاشق ہوتے تھے۔ اب ہمیں یہ بات بہت عجیب نظر آتی ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ اتنا قرآن کیسے پڑھ لیتے تھے، کیونکہ ہمارے اندر وہ شوق نہیں، وہ رغبت نہیں۔ میری والدہ الحمدللہ رمضان المبارک میں 12 سے 14 تقریباً 15 کے قریب قرآن مجید کر لیا کرتی تھیں۔ 14 15 16 قرآن مجید ہر سال ہر رمضان میں ان کا یہ معمول تھا کہ قریب 14 15 قرآن مجید مکمل کر لیتی ہیں، کبھی 16 مکمل کر لیتی ہیں، اور گھر کے کام کاج بھی سارے خود کرتی، اور سحری افطاری بھی سب بازار کی نہ ہوتی، سب کی سب گھر کی ہوتی۔ تو ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی طرح ایک قاری صاحب تھے، قاری طاہر صاحب، کئی سال ہو گئے دکان پہ ملنے نہیں آئے، پہلے بہت کثرت سے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ان کا قد بہت تھا، لیکن ویسے ان کا قد چھوٹا تھا، اللہ کے ہاں ان کا قد بہت تھا۔ یہ روزانہ ایک قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے، بلا ناغہ ایک قرآن مجید۔ مجھے خود انہوں نے بتایا کہ 40 سال ہو گئے ایک قرآن مجید کی روزانہ کی ان کی ترتیب، اور دودھ پینے کے تو وہ عاشق تھے، 2 کلو بھی دے دو تو 2 کلو پی جاتے تھے۔ اب غالباً ان کا انتقال ہو چکا ہوگا، کئی سال ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو آج بھی الحمدللہ قرآن مجید پڑھنے والے لوگ موجود ہیں۔ ہم نہیں پڑھتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پڑھنے والے دنیا سے چلے گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا، پوری زندگی 1 ہفتے میں قرآن مجید مکمل ہو جاتا۔ قرآن مجید میں 7 منازل ہیں، 7 منزلیں ہیں، 1 منزل روز پڑھتے اور ہر ہفتے قرآن مجید پورا کر لیتے، ساری زندگی کا یہ معمول۔ مفسر قرآن حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ معمول تھا کہ ہر ہفتے میں قرآن مجید کو مکمل کرتے۔ جب رمضان آ جاتا تو ہر 3 دن میں قرآن مجید مکمل کرتے، اور آخری عشرہ آ جاتا تو پھر محنت اور تلاوت اور بڑھا دیتے، روزانہ قرآن پورا کرتے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، رمضان ہوا شہر القرآن۔ تو ہم لوگ بھی قرآن مجید کی کوئی ترتیب بنائیں۔ قرآن مجید کا کم سے کم حق ہر امتی کے اوپر کیا ہے، ہر بندے کے اوپر کیا ہے کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک پورے سال میں کم سے کم 2 مرتبہ پورا قرآن مجید ضرور تلاوت کرنا چاہیے۔ اس سے کم کے اوپر تو گنجائش ہی نہیں، چھٹکارا نہیں ہے۔ زیادہ تو جتنا ہو، روز ایک قرآن ہو جائے کوئی بات نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں 3 دن سے کم عرصے میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ حافظ قرآن کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے جی۔
تو قرآن مجید کی تلاوت جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں عجیب عجیب سوال کہ جی زیادہ قرآن پڑھنے سے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دماغ خشک ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ ایسے سوال کئی دفعہ لوگ پوچھ لیتے ہیں، عجیب عجیب سوال کہ جی زیادہ ذکر کر لیا تو جلالی ہو جائے گا، زیادہ قرآن پڑھ لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی صورت ہے، کسی نے پوچھا یہ پڑھ لیا 2.5 سپارے پڑھ لیے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مجھے کسی نے کچھ کہہ دیا ہے کہ سارا دن میوزک سننے سے کچھ نہیں ہوتا، سارا دن فیس بک اور یوٹیوب پہ بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، سارا دن بازاروں میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، سارا دن گپوں لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو اگر کچھ ہوتا ہے تو قرآن پڑھنے سے ہی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں۔ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہم کریں، کم سے کم رمضان میں تو ہم کو ٹارگٹ بنائیں، زیادہ سے زیادہ جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیں گے۔ صرف کثرت مطلوب نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلق بھی ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ ہمارے اکابر جب قرآن پڑھتے تھے وہ خالی تلاوت نہیں ہوتی تھی، تلاوت قرآن کے اثرات ہوتے تھے جو ان کے قلوب کے اوپر آیا کرتے تھے۔ ہمارے سننے میں اور ان کے سننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ جب سنتے تھے تو دل نرم ہو جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو آ جایا کرتے تھے، اور ہم جب سن رہے ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ امام صاحب ایک رکوع کی جگہ تراویح میں 2-3 رکوع پڑھ لیں تو شاید ہمیں برا ہی لگ جاتا ہے کہ اتنا زیادہ کیوں پڑھ دیا، اور سمجھ میں آنا تو خیر ہمارے ہاں بہت ہی تھوڑا ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں جنہیں سمجھ میں بھی آ رہا ہو کہ قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے۔ ہماری مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کو بخار ہے، اب بخار میں اس کو کمزوری بھی ہے، ہلا بھی نہیں جاتا، اور اس کو کچھ کھانے پینے کی چیز دو تو کھائی نہیں جا رہی، دل نہیں کر رہا۔ اور ہمارے بڑوں کی مثال یہ تھی، ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک صحت مند آدمی ہوتا ہے نا، اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اس کے سامنے لذیذ قسم کے کھانے ہو تو بہت شوق اور رغبت سے کھاتا ہے۔ تو ہمارا مسئلہ بیمار آدمی کی طرح ہے کہ ہم روحانی طور پر، باطنی طور پر بیمار ہیں، قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا۔ قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا ہمارے لیے ایک مشکل اور ایک مصیبت بن جایا کرتی ہے۔ ہم باطن میں بیمار ہیں، ہمارے دلوں کے اندر روگ ہے، اور ان کے باطن کے اندر نور ہوتا تھا، قرآن سے تعلق ہوتا تھا، وہ شوق سے قرآن پڑھتے تھے۔ وہ کیسے قرآن پڑھتے تھے؟ جیسے کوئی پیاسا آدمی صحرا میں سفر کرتے کرتے گرمی کے موسم میں شدید پیاس کی حالت میں ٹھنڈے چشمے پہ پہنچے گا، وہ کیا کرے گا؟ وہ پانی خوب پیے گا اور پانی کی لذت محسوس کرے گا، اس کے انگ کے اندر اس کی پانی کی جو تراوٹ ہے وہ پہنچے گی اور اسے انجوائے کرے گا، خوش ہوگا۔ تو ہمارے اکابر قرآن مجید پڑھ کے اس طرح خوش ہوتے تھے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے جسم میں اس کے اثرات آتے اور وہ اس کے نور سے منور ہو جایا کرتے۔ تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ کے رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون۔ آپ نے یہ پڑھا، اہل صفہ نے سنا اور رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سن کر روئے تھے نا، کہ اللہ کی خشیت میں خوف سے رونے والا جہنم کی آگ اس کو جلا نہیں سکتی۔ تو یہ رمضان میں کوئی ایسا لمحہ ہمارے پاس بھی ہو، تو ہم اکیلے ہوں، کوئی اور نہ ہو، تنہائی بس ہم ہوں، اللہ ہو، اور کوئی 2-4 آنسو نکل ہی جائیں، ہمارے اعمال نامے میں کوئی ندامت کے آنسوؤں کا بھی ذکر ہو۔ دنیا کے لیے تو بہت لوگ روئے، اللہ کے لیے رونا، اس کی بھی کوئی قدر ہوتی ہے، اللہ کے یہاں جہنم سے نجات مل جایا کرتی ہے۔ مزاحم ابن ظفر کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھائی تو سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے، اتنا روئے کہ آگے پڑھ ہی نہ سکے اور نماز پوری نہ کر سکے۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، جہنم کی آگ کا جب ذکر آیا تو بس پھر وہ پڑھتے رہے ساری رات اور روتے رہے۔ تہجد کی نماز سے یہ اکیلے تھے، ساری رات یہ پڑھتے رہے اور ساری رات روتے رہے کہ جہنم کی آگ کے سلگنے کا ذکر، کہ وہاں کیا تکلیف کے معاملات ہوں گے۔
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔